بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری یوٹیوب سیریز کی قسط نمبر 2، امام مہدی کا ظہور کب اور کہاں ہوگا، قرب قیامت کی نشانیاں اور حالات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو دلوں کے حال جانتا ہے اور زمین و آسمان کا مالک ہے۔ درود و سلام جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں قیامت کی نشانیوں، فتنوں اور آخری زمانے کے حقائق سے آگاہ کیا تاکہ ہم غفلت میں نہ رہیں۔ سوچئے، دنیا میں ایک وقت ایسا آ جائے جب امن کا لفظ کتابوں میں قید ہوں اور ظلم کا مطلب ہر گلی میں بکھرا ہوں، جو غریب کی آہ کسی کے دل کو نہ چیرے اور طاقتور کا ظلم کسی قانون کو نہ روکے، جب انسانیت کے چہرے پر مایوسی کے سوا کچھ نہ ہو۔ ایسے وقت میں دل چیخ اٹھتا ہے، کاش کوئی آ جائے جو اس دنیا کو بدل دے۔ یہی وہ وقت ہوگا جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا اور امام مہدی دنیا کے نقشے پر قدم رکھیں گے۔ ان کا ظہور کسی عام دن کا واقعہ نہیں بلکہ قرب قیامت کے سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ احادیث بتاتی ہے کہ امام مہدی کا ظہور اس وقت ہوگا جب دنیا ظلم و جبر سے بھر چکی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ امت میں اختلاف اور بگاڑ انتہا پر ہوگا۔ مسلم امت ٹکڑوں میں بٹکی ہوں گی، حکمران کمزور یا ظالم ہوں گے اور باہمی لڑائیاں عروج پر ہوں گی۔ قحط اور معاشی تباہی پھیلی ہوگی، زمین اپنے پیداوار روک دے گی اور لوگ غربت سے پریشان ہوں گے۔ بڑی بڑی جنگیں چل چکی ہوگی۔ احادیث میں ذکر آتا ہے کہ رومی یعنی مغربی طاقتور مسلمان ایک بڑی جنگ میں آمنے سامنے آئیں گے۔ اکثر محدثین اس بات پر اتفاق ہے کہ امام مہدی کا ظہور مکہ مکرمہ میں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے لوگ ان کی بیعت کرنے کے لیے مکہ آئیں گے اور وہ بیعت سے انکار کرے گا، یہاں تک کہ انہیں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت پر مجبور کیا جائے گا۔ یہ لمحہ نہ صرف مکہ کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک نئی دور کا آغاز ہوگا۔ امام مہدی کا ظہور قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ علماء کے مطابق یہ دجال، نزول عیسیٰ اور یاجوج و ماجوج جیسے بڑے بڑے واقعات سے پہلے ہوگا۔ اہم نشانیات امام مہدی رحمت اللہ علیہ سے پہلے: فلسطین میں ظلم اور خونریزی، شام میں بڑی جنگیں جسے احادیث میں ملحمہ کہا گیا ہے، دنیا بھر میں مہنگائی اور معاشی بدحالی، قدرتی آفات میں اضافہ، سچے علماء کی کمی اور جھوٹے داعیوں کی کثرت، قتل و غارت عام ہونا، حتیٰ کہ قاتل کو پتہ نہ ہو وہ کیوں قتل کر رہا ہے اور مقتول کو نہ پتہ ہو وہ کیوں مارا گیا۔ جب ہم احادیث میں بیان کردہ حالات کو دیکھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ قومیں ایک دوسرے پر چڑھ دوڑیں گے، امن معاہدے بے معنی ہو جائیں گے، دولت چند ہاتھوں میں سمٹ جائیں گے، کمزور پر زندگی تنگ ہو جائے گی۔ دنیا میں میڈیا اور فتنہ پرور پروپیگنڈا غالب ہوگا۔ اس ماحول میں لوگ ایک منجی کے منتظر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اس وقت امام مہدی کو ظاہر کریں گا۔ امام مہدی کا ظہور کسی بڑے اعلان یا فوجی بغاوت کے ذریعے نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے خاص تقدیر کے ذریعے ہوگا۔ وہ عام لوگوں کی طرح زندگی گزار رہے ہوں گے لیکن ایک رات میں اللہ ان کے دل کو نوری ہدایت سے بھر دے گا۔ لوگ مکہ میں انہیں پہچان لیں گے اور بیعت لے آئیں گے۔ وہ ابتدا میں انکار کرے گا لیکن پھر انہیں بیعت پر مجبور کیا جائے گا۔ بیعت کے بعد امام مہدی دنیا میں پہلے ظلم کو ختم کرنے کی جدوجہد شروع کریں گے۔ ابتدا میں وہ مسلمانوں کو متحد کریں گے، پھر باطل طاقتوں کے خلاف جہاد کرے گا۔ ماضی میں کئی جھوٹے دعوی دار مہدی کے نام سے سامنے آئے لیکن احادیث کی روشنی میں اصل مہدی کی پہچان واضح ہے۔ وہ اہل بیت سے ہوں گے۔ ان کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا۔ وہ مکہ میں ظہور کریں گے۔
ان کا چہرہ چمکتا ہوگا اور پیشانی کشادہ ہوگی، وہ دنیا کو عدل سے بھر دیں گے۔ امام مہدی کے ظہور کے قریب کئی جھوٹے مہدی پیدا ہوں گے، جیسے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، قریب ہے کہ میرے امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، ہر ایک دعویٰ کرے گے۔ لہذا اصل مہدی کو پہچاننا ایمان کا امتحان ہوگا۔ امت مسلمہ، امام مہدی کا ظہور ایک عظیم خوشخبری ہے، لیکن یاد رکھو وہ ایسے وقت میں آئے گا جب دنیا کا ایمان اور اخلاق شدید آزمائش میں ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ظہور کے وقت ہم ان کے لشکر کا حصہ بنے، تو ہمیں آج سے ہی اپنی ایمان کو مضبوط، کردار کو پاک اور دل کو اللہ کے محبت سے بھرنا ہوگا۔ اے اللہ، ہمیں حق کو حق پہچان کر اسی کی پیروی کرنے والا بنا، باطل کو باطل سمجھ کر اس سے بچنے والا بنا، اور جب امام مہدی آئے تو ہمیں ان کی وفادار ساتھیوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کی ایمان کی روشنی سے بھر دے اور امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحدت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگلی قسط ہمارا دنیا کی حالت امام مہدی کے ظہور سے پہلے سیاسی، سماجی اور روحانی منظرنامہ ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔